راولپنڈی میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے باپ بیٹی کی تلاش جاری۔ ریٹائرڈ کرنل اور بیٹی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن کا دائرہ سما پل سے گورکھپور تک بڑھا دیا گیا۔ کھوجی کتوں کا بھی استعمال۔ راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ اسکردو میں طوفانی بارش سے اولڈ ینگ کورو میں تباہی۔ متعدد گھر زمین بوس۔ بابوسر میں بہنے والے 10 سے 15 افراد تاحال لاپتہ۔ شاہراہ بابوسر پر پھنسے تمام سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سانحہ چلاس میں جاں بحق شاہدہ اسلام ہسپتال کے 2 ڈائریکٹرز کی میتیں لودھرا منتقلی روک دی گئی۔ 6 سالہ بچے عبدالہادی کا بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بارشوں سے اسلام آباد سمیت پنجاب بھر میں پھر تباہی۔ مختلف شہروں میں موسلادھار بارش کے بعد فلیش فلڈ اور حادثات نے مزید 13 جانیں لے لیں۔ ملتان، لودھرا، میاں چنو، خانیوال، چیچا وطنی، کبیر والا، ٹوبا ٹیک سنگھ میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ گجرات، شیخوپورہ، سکھیکی، پیر محل، سرائے عالمگیر اور بھیرا میں بھی جل تھلیک ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے شہر بھمبر میں موسلادھار بارش جاری۔ نالا بھمبر سمیت ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ نوشہرہ اور مالاکنڈ میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ بٹخیلا اور گرد و نواح کے ندی نالے بھی بھر گئے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ دریائے کابل میں طغیانی کا بھی خدشہ۔ مانسون کے چوتھے سپیل نے لاہور کو پھر ڈبو دیا۔ لکشمی چوک، نسبت روڈ، مال روڈ، شاد باغ، اقبال ٹاؤن میں پانی ہی پانی۔ سڑکیں، تالاب، گلیاں ندی نالوں میں تبدیل۔ مزنگ، جیل روڈ، سمن آباد اور ملحقہ علاقوں میں بھی بارش کا پانی جمع۔ گلشن راوی، سمن آباد، ساندھا، شام نگر، راج گڑھ، اسلام پورہ کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کئی گھنٹے بعد بھی بارش، پانی سڑکوں پر موجود۔ بادامی باغ انڈر پاس میں کئی فٹ پانی جمع۔ سمن آباد، مصری شاہ کے نشیبی علاقوں میں پانی موجود۔ شالیمار لنک روڈ پر مسلم کالونی میں گٹر ابل گئے۔ وزیراعظم سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب مسائل پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ کنگ چارلس سوئم اور وزیر اعظم کی اسٹارمر کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ برطانیہ کی قیادت کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم نے برطانوی حکومت کی جانب سے PIA کی پروازوں کی بحالی کے حالیہ فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ تنازعات کا پرامن حل مکالمے اور عالمی قانون کی پاسداری سے ہی ممکن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں استقبالیے سے خطاب۔ کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تنازعات کے پرامن حل کے اصول پر کاربند ہیں۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت کے لیے 3 ترجیحات کا انتخاب کیا۔ تنازعات کا پرامن حل، پہلی کثیر الجہتی تعاون کا فروغ دوسری، جبکہ تیسری ترجیح اقوام متحدہ اور OIC جیسی علاقائی تنظیموں میں تعاون کا فروغ دینا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جہانگیر عالم چودھری سے ملاقات۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس کو ویزا فری انٹری کی سہولت دینے کا فیصلہ۔ انٹرنل سیکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ پاک بنگلہ دیش 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاک بنگلہ دیش 2 طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کو کس ملک سے کتنی فنڈنگ ملی؟ وزارت اقتصادی امور کی رپورٹ جاری۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کو $22 ارب کی بیرونی فنڈنگ موصول ہوئی۔ IMF قرض پروگرام کی قسطوں سے $2 ارب موصول ہوئے۔ چین، سعودی عرب، UAE سے $8 ارب قرض رول اوور کیا گیا۔ گزشتہ مالی سال بیرونی قرض اور گرانٹس کا ہدف $19 ارب 39 کروڑ تھا۔ جولائی تا جون پاکستان کو مقررہ ہدف کے مقابلے میں $7.22 ارب کم ملے۔ اور لاہور اور گجرانوالہ تعلیمی بورڈز نے میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں پہلی پوزیشن طالبہ لیوڑی ہیرا فاطمہ نے 1193 نمبر حاصل کیے۔ نور الہدا اور ابوذر تنویر نے 1182 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ گجرانوالہ میں بھی طالبات نے میدان مار لیا۔ شفایت رسول، علیشہ زیب اور فاطمہ شریز نے بالترتیب 1187 نمبر لے کر مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ محمد موحد محمد عبداللہ 1186 نمبر کے ساتھ دوسری پوزیشن پر رہے۔
ایف بی آئی کے اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نظام کی تشکیل کے لیے اصلاحات کا عمل معینہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کہا اب تک کے حاصل کیے گئے اہداف کا حصول مثبت ہے، مگر مزید محنت کی ضرورت ہے۔ ٹیکس نظام کی بہتری سے ملکی آمدن میں اضافہ اور عام آدمی پر ٹیکس کو بوجھ کم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ہم نے پاک بھارت جنگ رکوائی، اگر جنگ نہ رکواتے تو ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا صحرا اپنے سر پر سجا لیا۔ پاک بھارت جھڑپوں میں 5 لڑاکا طیارے مار گرانے کا دوبارہ تذکرہ کر دیا۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما پر بغاوت کا سنگین الزام بھی لگا دیا۔ کہا یہ ہیلری کلنٹن اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہو رہا تھا۔ اوباما گینگ کے سرغنہ تھے۔ ہمارے پاس واضح ثبوت ہیں، جلد انہیں ہتھکڑیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں فلپائن کے صدر سے ملاقات۔ کہا فلپائن کے ساتھ جلد تجارتی معاہدہ کریں گے۔ چینی صدر سے جلد ملاقات ہو سکتی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے مجھے چین مدعو کیا ہے۔ دیرینہ تنازعات کا پرامن حل مکالمے اور مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ طاقت کے استعمال سے گریز عالمی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی مشن کے استقبالیے سے خطاب۔ کہا پاکستان کو اس ماہ کے لیے سلامتی کونسل کی صدارت کا اعزاز حاصل ہوا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور باہمی احترام اور مفاد پر مبنی تعلقات پر ہے۔ پہلے چینی کی برآمد پھر درآمد، اجازت کس نے دی؟ ایف بی آر نے کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چیئرمین ایف بی آر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ جنید اکبر نے کہا عوام کا مسئلہ آئے تب کہتے ہیں آئی ایم ایف نہیں مان رہا، سرمایہ کاروں کی بات آئی تو آئی ایم ایف کی بھی نہیں سنی، کیا اب آئی ایم ایف کچھ نہیں کہے گا؟ چیئرمین ایف بی آر بولے آئی ایم ایف کیوں نہیں کہے گا، ضرور کہے گا، ہم فیصلے پر عمل کرنے کے پابند ہیں، ہمیں چینی کی امپورٹ پر 20% کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سید نوید قمر بولے حکومت چینی کی قیمت متعین نہیں کر سکتی، نہ ہی کرنی چاہیے۔ کارٹلز کو کس نے اجازت دی کہ چند لوگ مل کر مارکیٹ پر قبضہ کر لیں؟ ریاض فتیانہ نے کہا یہ بہت بڑا شوگر سکینڈل ہے، مختاریہ گل ود گئی ہے۔ کمیٹی نے اگلے اجلاس میں چینی سکینڈل پر تفصیلی بریفنگ طلب کر لی۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا مسئلہ کشمیر پر صدر ٹرمپ کی ثالثی کی کیا ضرورت ہے؟ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ مزید کہا جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو امریکہ چپ رہا، جب ایران نے جوابی کارروائی کی تو امریکہ بول اٹھا، جب بھارت نے حملہ کیا تو ٹرمپ چپ رہا، لیکن جب پاکستان نے جواب دیا تو وہ امن کے لیے آ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سی سی ٹی کے مبینہ پولیس مقابلوں کے خلاف سماعت۔ آئی جی پنجاب نے سی سی ٹی آپریشن کی رپورٹ پیش کر دی۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ یہ کون سا مقابلہ ہے کہ فائرنگ اگر گاڑی پر ہو رہی ہو تو فائر سیدھا ملزم کو ہی لگتا ہے۔ ایس ایچ او عدالت کو مطمئن نہ کر سکا، اس لیے آئی جی کو بلایا۔ جب رپورٹ آئی ہے تو سارا کیس مختلف نکلا۔ ایک دن میں 50 درخواستیں آ رہی ہیں کہ جعلی مقابلے ہو رہے ہیں۔ عدالت نے سماعت پولیس رپورٹ کی روشنی میں نمٹا دی۔ امریکہ کا اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے علیحدگی کا اعلان۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق یونیسکو میں شمولیت جاری رکھنا امریکہ کے قومی مفاد میں نہیں۔ یونیسکو کا ایجنڈا سب سے پہلے امریکی پالیسی سے متصادم ہے۔ یونیسکو کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنا امریکی پالیسی کے منافی ہے۔ عالمی تنظیموں میں شرکت اس پالیسی پر مبنی ہوگی کہ امریکی مفادات کو پروان چڑھایا جائے۔ یونیسکو سے علیحدگی کا اطلاق 31 دسمبر سے ہوگا۔ پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد بھارت کا MiG 21 فائٹر طیاروں سے جان چھڑانے کا فیصلہ۔ بھارتی فضائی بیڑے میں شامل آخری MiG 21 لڑاکا طیارے 19 ستمبر کو غیر فعال کر دیے جائیں گے۔ بھارت کے 875 MiG 21 طیاروں میں سے 490 حادثات کا شکار ہو چکے، 200 سے زیادہ بھارتی پائلٹ اور 60 سے زائد شہری بھی ہلاک ہوئے۔